بسم اللہ الرحمن الرحیم عن اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء فلما ذكر ذلك زج المسلمون زجہ رواہ البخاری۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں اس آزمائش کا ذکر فرمایا جس سے مرنے والا دوچار ہوتا ہے۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آزمائش کا ذکر فرمایا تو اہل مجمع چیخ اٹھے اور ایک کورام مچ گیا۔ دراصل اس حدیث مبارکہ کے اندر عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ، کہ مجھے ڈر ہے کہ تم دفنانا کفنانا چھوڑ دو گے میت کو، ورنہ میں اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے عذاب قبر میں سے کچھ سنائی دیتا، سننے کی تمہیں اس کا یعنی انکشاف عطا کرتا، کہ میں کچھ عذاب قبر کے مشاہدے کرتا ہوں یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو عذاب قبر ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے، لیکن بنیادی طور پر آپ یاد رکھیے کہ ہر کبیرہ گناہ پر مرنے والا بغیر توبہ کے چلا گیا تو عذاب قبر ہوتا ہے۔ وہ میں نے کتاب پڑھی ہے عالم برزخ کے واقعات، یہ آپ لے کر جن کے پاس بھی جو کچھ وسائل ہیں اس کتاب کو ضرور رکھیں، یہ زندگی بدلنے والی، گمراہی سے گناہوں والی زندگی سے ہٹا کر نیکی کی طرف لانے والی یہ بڑی انمول کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے یہ، کہ اس کے اندر واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں نے جب اس کا مطالعہ کیا اس کتاب کا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے والے کو ہر حال میں جب وہ نہ دنیا سے توبہ نہ کر کے گیا ہو، لوگوں کے حقوق معاف نہ کروائے ہوں، ادا نہ کیے ہوں، تو ان تمام صورتوں میں ہر کبیرہ گناہ پر عذاب ہو رہا ہے، ہر کبیرہ گناہ پر، اس کے اندر واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے جو بنیادی طور پر گناہ ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک آدمی گندہ مندہ رہے، دوسرا چغل خور ہو، حسد کرنے والا ہو، غیبت کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، یہ تمام جتنے رذائل اور کبیرہ گناہ ہیں ان سے جو ہے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس بندے کو ہر حال میں عذاب ہوتا ہے، اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم سب ان گناہوں کے اندر ہی تو مبتلا ہیں، انہی کی چیزوں کا تو شکار ہیں۔ تو اس لیے عذاب قبر انسان کے علاوہ یہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذاب کا مشاہدہ کیا، انکشاف ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عذاب کی تخفیف کی دعا فرمائی، وہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ تو آپ اندازہ لگائیے اس حدیث مبارکہ سے، یہ جو میں نے آخر میں سنائی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبر والوں کے پاس سے گزرنے کی، آپ رحمت للعالمین تھے، دعا فرمائی، ان کے عذاب میں تخفیف ہو گئی، عذاب ہو رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، قرآن، اسی طرح آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت طیبہ یہ دنیا کے اندر موجود ہے، اس کو جب ہم اپنائیں گے تو عذاب قبر سے بچنے کا تو یہ بڑا زبردست ذریعہ سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فتنہ قبر سے محفوظ فرمائے اور ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو فتنہ قبر سے حفاظت کا ہمارے لیے سامان ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔